خوب اچھی طرح سمجھ لیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کسے نہیں کہتے کہ دو اللہ کے آپ قائل ہوں. ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے. ہمیشہ. جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک خدا ہے. کوئی گاڈ کہے گا اس کو, کوئی بھگوان کہے گا, کوئی اللہ کہے گا, لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے کہ بنانے والا کون ہے؟ ایک. تو یہ جو شرک ہوا ہے نا, شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار, بولو بھائی, دے دیا ہے. سارے نہیں, کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں, کچھ اس کو دے دیے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ کو اللہ تعالی نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا, سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو, بولو بھائی, اولاد دے دیں گے. عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے, اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات, بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے, اللہ والے لوگ تھے. جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے, دے گا کون؟ اللہ. نہیں آ رہی بات. اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے, دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے, کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار, سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے, تم رسول سے کیوں مانگتے ہو, فلاں سے کیوں مانگتے ہو, کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے, لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے, وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس, اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ, پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے, ہیں بھائی, ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے, بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے؟ ہیں بھائی. یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے, جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں, اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں, اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا, پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, برا بلا ابے اس کو, جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے, یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار کیا خیال ہے, ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ, ہر قسم کے اختیارات ہیں, اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہیں اسباب والے. آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ, پھر پولیس کو, پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں, ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا, میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نل کا کھولیں گے, پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا, پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو, جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا, یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے, اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے, تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے, حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے, چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی, میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن, اولاد ممکن نہیں ہے, لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک, بولو بھائی, نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو, خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے, کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو, تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا, بولو بھائی, بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے, اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں, مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو, مگر بات سمجھ میں, یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے.